حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر انقلاب برپا کیا اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کے یعنی دو حصے، یعنی جو انہوں نے اس کے جو چیپٹر بنائے تھے، پہلا حصہ تو وہ تھا جس میں انقلاب کا ایک خاکہ بیان کیا گیا تھا، پھر اس میں سیرت کا جو تفصیلی رنگ بھرنا تھا اس کا ذکر آیا، اور اس میں جو پہلی چیز آئی وہ تھی نظریہ، یعنی نظریہ توحید، اور اس کی جو اس سے جو ایک نظام عدل اجتماعی وجود میں آتا ہے، یعنی توحید کے زیر اثر سیاسی نظام کیا ہوگا، اور توحید کے زیر اثر معاشی نظام کیا ہوگا، اور توحید کے زیر اثر سماجی نظام کیا ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ جو میرے پاس یہ پرانی کتاب ہے، جو اصل میں بنیادی طور پہ جو ڈاکٹر صاحب نے یہ تقریریں کی تھی 1985 میں، اور ان تقریروں کا یہ 11 تقریریں تھیں مجموعی طور پہ، پھر انہیں صفحہ کرتاس پہ اتارا گیا اور پھر انہیں کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ یہ لیٹ 90s میں پھر انہیں باقاعدہ تحریری صورت دی گئی، یعنی یہ کہ وہ جو تقریر کا انداز تھا اس کو تحریر کے انداز میں بدلا گیا۔ تو اس میں کچھ چیزیں ظاہر ہے جس نے اسے تحریری صورت دی وہ ڈاکٹر صاحب خود نہیں ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اس کو جو تحریر کی ضرورتیں ہیں اس سے ہم کیا ہے، تو بہت سی چیزیں پھر اس کے تحت کٹی، کیونکہ ابھی بھی دیکھیں کہ ہم 15 دنوں کے بعد ملتے ہیں تو پچھلا خلاصہ دہرانا پڑتا ہے، جب ہم کتابی صورت میں بات کریں تو پھر وہ پچھلا دہرانا تو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح یہ ڈاکٹر صاحب کے جمعے کی تقریریں تھیں تو کچھ چیزیں واقعی ریپیٹ ہوتی تھیں، وہ یعنی کاٹنی پڑی، اور ان کے کاٹنا جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے، لیکن بعض اسی کاٹا باٹی میں کچھ اہم چیزیں بھی کٹ بٹ گئی ہیں۔ تو ان میں سے ایک میں تھوڑا یہ اشارہ کر دوں جو ہم نے آخری دفعہ پڑھا تھا، کہ جس میں ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یعنی دوام ذکر الہی ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی انفرادی اس میں تعمیر سیرت کے پروگرام کی تقویت کے لیے ذرائع کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، یہ یاد آ گیا ہوگا، ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، دوام ذکر الہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں در حقیقت انسان کی انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے ہیں، یہاں تک تو سارا موجود ہے۔ اس سے آگے ہے انقلاب کے اعتبار سے، جیسا کہ میں قدر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، انقلابی نظریہ عقیدہ توحید کی یہ 3 کورولریز یعنی 3 لوازم و نتائج ہیں۔ نمبر 1 معاشرتی و سماجی کامل مساوات، دوسرے معاشی سطح پر ملکیت مطلقہ کے تصور کا خاتمہ اور اس کے بجائے امانت کا تصور، اور تیسرے سیاسی سطح پر جو اہم ترین ہے، حاکمیت مطلقہ نہ کسی ایک فرد کی ہے، نہ کسی مخصوص خاندان کی ہے، نہ قوم کی ہے، نہ عوام کی ہے، نہ پوری نوع انسانی کی ہے۔ It belongs to Allah and Allah only۔ یہ والا حصہ جو ہے نا سارا وہ تحریری صورت دینے کی نظر ہو گیا۔ تو یہ جو ایک جس کو ڈاکٹر صاحب ایمفیسائز کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے بغیر انقلابی عمل کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا، تو اب اگر آپ اس کو بیچ سے کاٹ کر میں اب آپ کو یہ بیچ سے نکال کے تو جملہ سناتا ہوں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہوا کیا ہے۔ مطلب ایک آدمی پڑھے تو کیا کس نتیجے پر پہنچے گا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، دوام ذکر الہی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں در حقیقت انسان کی انفرادی سیرت اور کردار کی تعمیر کے لیے ہیں۔ اب آگے میں جوڑ رہا ہوں، یہ تو بیچ سے اگلا ایسا نکل گیا، آگے کیا ہے جی؟ پس اسلامی انقلاب کے لیے اصل میں ان چیزوں کو ایمفیسائز کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی بعض بچے بھی بہت سیانے ہوتے ہیں کہ انگارے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، پھول کی طرف فوراً بڑھا لیتے ہیں معصومیت میں۔ تو بہرحال چلیں جی، اب ہم شروع کر رہے ہیں اسلامی انقلاب کی تنظیم، اسلامی انقلابی تنظیم کی اساس اور اس کا مزاج، یعنی 2 چیزیں اب بیان کی جا رہی ہیں۔ تنظیم یعنی آرگنائزیشن، جماعت، پارٹی، ریولوشنری پارٹی، انقلابی جماعت، اس کی اساس کیا ہے اور اس کا مزاج کیا ہوگا۔ اساس کا مطلب یہ ہے جس بنیاد پر وہ کھڑی ہے، اور مزاج جو بھی ایک عادت کہہ لیجئے یا ان کے اندر جو ایک خاص افتاد طبع جیسے انسان کی ہوتی ہے تو وہ اس کا مزاج ہے۔ تو یہ اس جماعت کا مزاج کیا ہوگا۔
اب اگلی بات لیجئے، وہ ہے تنظیم، یعنی جو لاجیکل سیکوینس بنے گا وہ یہ پہلی چیز ہے، آپ نے دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے. اور انقلابی عمل کی دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے سمجھ لیا، وہ جو آئیڈیالوجی، یعنی اس توحید کی بنیاد پر جو 3 نظاموں کے اندر جو آپ تبدیلی لائیں گے وہ آپ کی آئیڈیالوجی ہے. اب نماز، روزے، حج، زکات کی انفرادی سطح پر تو اہمیت ہے، انقلابی نظریے کے اعتبار سے نہیں ہے. انقلابی نظریے کے اعتبار سے اہمیت ہو جائے گی سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، سماجی نظام کیا ہوگا. یہ آپ کی دعوت ہے، لوگوں تک آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے. تو اب یہ جو دعوت ہے، اس کے کو جو مان لیں گے ان کو آپ نے جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جوڑنے کے عمل کا، یہ جسے کہتے ہیں نا، ہمارے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں جوڑ. آج وہ ذمہ داروں کا جوڑ ہے، آج جو ہے نا وہ فلانوں کا جوڑ ہے. یہ جو جوڑ ہے یہ نظم ہے، یہ تنظیم ہے، ڈسپلن میں لے کے آنا. تو یعنی اسے یوں کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا عمل بیج بکھیرنے کا عمل ہے. اور یہ جو پھر وہ جو فصل تیار ہوتی ہے اس کو باقاعدہ تربیت دینا، اس کی نشو و نما کرنا، یہ تنظیم سازی کا کام ہے. تو اب یعنی دوسرا جو چیز آتی ہے اس کو جوڑ اس کے اندر پیدا کرنا، اسے منظم کرنا، اسے ایک آرڈر میں لے کے آنا. اچھا، اسے اگر آپ انسانی رویوں کے اعتبار سے دیکھیں تو انقلابی مزاج کے لوگ افتاد طبع کے اعتبار سے انڈسپلنڈ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ اپنی بنیاد کے اعتبار سے غیر مقلدانہ سوچ کے عامل ہوتے ہیں. یہ ابا جی کی بات کو بھی سوچیں گے کہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ ابا جی کی بات ہے تو بس ٹھیک ہے. یہ مزاج اگر جو بندہ رکھے گا وہ انقلاب کی طرف سوچے گا ہی نہیں. وہ تو روایت پرست بندہ ہے نا، وہ ابا جی کی مانے گا، ادھر مسجد میں جائے گا تو مولوی جی کی مانے گا، ادھر خانقاہ میں جائے گا تو پیر جی کی مانے گا، اور یہ بزرگ ہیں یا فلانے، اس سے باہر وہ جا ہی نہیں سکتا، نیور. یہ تو اس کی سوچ ہی ایسی نہیں ہے. اچھا، جو بندہ یہ اس مزاج کا ہے کہ وہ کوسچن کرے، ابا جی کو بھی کوسچن کرے، پیر صاحب کو بھی کرے، مولوی صاحب کو، یہ ذرا وکری ٹائپ کا بندہ ہے. تو اس کو سمجھ لیجئے وحشی گھوڑا. اس کو ڈسپلن میں لانے کا مطلب ہے اس پہ سواری کرنا، یعنی آلموسٹ ناممکن کام ہو گیا. تو یہ دو بڑے، یعنی اس کو منظم کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ لوگ کہ جو فطرتاً طبعاً فالوور ہوتے ہیں، پیروکار ہوتے ہیں، ان کو باندھ کر ایک مطلب بیڑوں کی ایک گلہ بنا لینا یہ آسان ہے. لیکن وہ لوگ جو مزاجن انقلابی مزاج رکھتے ہیں، ان کو ایک نظم کے اندر پرو دینا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. جبکہ بندے آپ کو یہی چاہیے، انہوں نے انقلاب برپا کرنا ہے، اور یہ منظم نہ ہو تو انقلاب اکیلا بندہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا. تو یہ اب بڑا ہیوی ٹاسک ہے جو سامنے آ گیا ہے. تو اب اگلی بات لیجئے، وہ ہے تنظیم. منظم کرو، مربوط کرو. اس کے لیے قرآن مجید کی 3 اصطلاحات خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھیے. پہلی بات ہے بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ اب ہمیں، یہ ہمارا محاورہ ہے، یہ کانسیپٹ اب ہمارے پاس نہیں ہے سیسا پلانا. قرآن مجید میں وہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ جب انہوں نے تختے لگا دیے اور پھر اس کے بعد آتونی زبر الحدید، اور حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا. تو جب انہوں نے وہ پہلے تختے وہ اوپر تک چڑھا کے یعنی شٹرنگ کر دی، پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں سیسا ڈال دیا، تو اب وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو گئی. تو آج اس کی جگہ پہ ہم کیا پلاتے ہیں جی؟ کنکریٹ پلاتے ہیں. تو کنکریٹ کی دیوار ہوتی ہے. تو یعنی پہلے وقتوں میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی تھی، تو اب کنکریٹ کی دیوار ہوتی ہے. تو بنیان مرصوص، جب تک یہ کیفیت نہ ہو تنظیم وجود میں نہیں آ سکتی. یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا جوڑ نہیں چاہیے. جو نظام موجود ہے نا اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، اس کی جگہ دوسرا نظام لے کے آنا ہے. تو اس جو نظام موجود ہے اس کے کوئی بھی ڈیفینڈرز ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے کوئی پروٹیکٹرز ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس کے کوئی بینیفیشریز ہیں کہ نہیں ہیں. یعنی اب تو مطلب ہے مجھے بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو میرے پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے اس کا کوئی تو فائدہ اٹھاتا نہیں ہے. مطلب ایک طرف آپ کے معاشرے میں وہ لوگ ہیں کہ جن کی تنخواہیں آپ سے 4 4 6 6 8 8 گنا زیادہ ہیں،
اور دوسری طرف وہی پیٹرول ان کو مفت مل رہا ہے، اور آپ کی تنخواہیں ان کی نسبت 6-8 گنا تھوڑی ہیں، لیکن آپ کا پیٹرول مہنگے سے مہنگا تر ہو رہا ہے، تو کہیں تو آپ کا یہ روپیہ نکل کے جا رہا ہے نا۔ اور وہ جو IMF محترمہ آتی ہیں تو وہ بھی اتنی سیانی ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگاؤ، یہ نہیں ہوتا کہ کٹ لگاؤ۔ جن کو آپ نے کوٹے دیے ہوئے ہیں 100 لیٹر ہفتہ وار یا مہینے کا اتنا، وہ کم کر، نہیں کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پھول پھینکے اوروں بلکہ گل پھینکے اوروں کی طرف، بلکہ سمر بھی اے خانہ برندہ سے چمن کچھ تو ادھر بھی نہ، ادھر کچھ بھی نہیں، ادھر نچوڑو، ادھر جو ہے نا بیلو، ادھر سے خون نکالو، اور جو ہمارے وفادار ہیں ان کو کھلاؤ، انہیں پلاؤ، تو وہ کہیں گے کہ جناب عوامی انقلاب آ جائے۔ وہ جسے اپنے گملے میں پالتے ہیں نا، وہ بھی تھوڑی سی عوام کی بات کرے تو اسے وہ دولتی رسید کرتے ہیں کہ لندن سے ادھر مڑ کے دیکھ بھی نہیں سکتا، کوئی دانت اس کا سلامت نہیں رہتا، زندہ بچ جائے تو بڑی بات ہے۔ تو عوام سے تو انہیں اتنی محبت ہوتی ہے جتنی فرعون کو بنی اسرائیل سے محبت تھی۔ تو اب اس سے آپ نے مقابلہ کر کے تو یہ نظام تبدیل کرنا ہے۔ تو اگر وہ سیسا پلائی دیوار نہیں ہوگی تو نظام کیسے بدلے گا بھائی؟ یہ ٹھنڈے بازو سے تو نہیں بدل سکتے ہیں۔ واعظین تو وہاں پہنچ کے تو آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے حفاظت کی دعائیں مانگتے ہیں، اس نظام کی بدلنے کی دعائیں تو نہیں مانگتے۔ جب تک یہ کیفیت نہ ہو تنظیم وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے، سنو اور اطاعت کرو، واسمعوا واطیعوا۔ یہ دوسری بات ہوئی کہ اب اس میں تیسرا عنصر شامل کریں تو وہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جو لوگ ہم سفر ہیں، ہم سفر جن کی منزل ایک ہے، وہی ہم سفر ہوں گے۔ منزل جن کی مختلف ہو، سفر میں آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، یعنی جن کی منزل دین کو قائم کرنا ہے اور موجودہ نظام کو ہٹا دینا ہے۔ جو لوگ ہم سفر ہیں، ساتھی ہیں، ان کے لیے نہایت مہربان، نہایت نرم، نہایت ہمدرد اور دم ساز۔ لیکن جو مد مقابل ہیں یعنی کفار ہیں، ان کے لیے نہایت سخت، ان کمپرومائزنگ، محسوس ہو جائے کہ ان کے اندر کسی قسم کی لچک کا کوئی امکان نہیں، یعنی انہیں یہ ہم تو کہتے ہیں نا سافٹ کارنر اور سافٹ امیج۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہیں لگے کہ یہ بہت شدت پسند ہے۔ اب یہ شدت پسندی کا معنی آج کر دیا گیا پھٹنا۔ شدت پسندی کا اصل مطلب یہ کہ اپنے موقف میں بہت شدید ہیں، اس کے اندر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے یہ تیار نہیں۔ یہاں یہی معنی سامنے رکھا گیا ہے، ان کمپرومائزنگ، یعنی یہ بالکل آپ کا تعارف ہونا چاہیے کہ یہ بندہ بہت ہٹ در میں اپنی اڑی سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ یہ تو پہلا تقاضا ہو گیا نا۔ لیکن آپس میں بہت نرم۔ اچھا یہ دیکھیے اب پھر ایک مسئلہ آ گیا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا پرابلم کیا ہے کہ آپ نے بڑے جو وائلڈ قسم کے لوگ ہیں ان کو سویلائزڈ کرنا ہے، انہیں ٹیم کر کے آپ نے ڈسپلن کرنا ہے۔ یہ بہت جان جوکھوں والا کام ہو گیا، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی ٹریننگز ہوتی ہیں یا جو بھی جسے آپ کہیں نا مینیجریل طریقے ہوتے ہیں، تو اس میں لوگوں کو عادی بنایا جاتا ہے کسی کام کا، مطلب وہ آپ ان کا کوئی اتنی ایکسرسائزیں کرواتے ہیں کہ ان کا بیہیویئر اس ایکسرسائز کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ اسی طرح بیہیو کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ کوئی مطلب اس کے پیچھے کوئی انٹلیکٹ نہیں ہوتا، یہ عادت بنائی جاتی ہے۔ جیسے آپ حیوانوں کی عادت بنا لیتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی عادت بنا لیتے ہیں۔ تو پھر جب وہ عادت بن جاتی ہے تو چونکہ اس کے پیچھے کوئی انٹلیکٹ نہیں ہوتا تو وہ ایک عادی کام ہوتا ہے۔ یہاں پہ دو متضاد کام ایک ہی آدمی میں جمع ہو گئے، اس کا مطلب یہ عادی کام نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف اس نے نرم رویہ رکھنا ہے، اس طرف اس نے سخت رویہ رکھنا ہے، تو یہ عادت تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ عادت تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ میں اب کھوتے کی عادت ہے لات مارنا، تو وہ تو کھوتی کو بھی لات مارے گا، گھوڑی کو بھی لات مارے گا۔ وہ تمیز تو نہیں کر سکتا نا یہ میری نو کی شے ہے، میری اسپیشی ہے، نہ اس نے اس کو بھی لات مارنی، بھینس کو بھی لات، بندہ پیچھے جائے گا اس کو بھی لات مارنی، اس کی عادت ہے لات مارنا۔ اب جس کی عادت ہے اوبے کرنا،
آپ یقین مانیں کہ وہ اپنوں کو تو اوبے کرے گا، کل اگر یہاں پہ مودی آ جائے تو اس کو بھی اوبے کرنے لگ جائے گا، کیونکہ وہ لسن اینڈ اوبے کا عادی ہے، اس نے اوبے کرنا ہے۔ یہ جو جماعت ہے یہ ایسی نہیں ہے، یہ عادی اوبیڈینٹ نہیں ہے، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ دیکھیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جو میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، میرا ہم سفر ہے، میرا امجولی ہے، کامریڈ ہے، اس کے لیے ان کا ایٹیچیوڈ، اب میں بیہیویئر کا لفظ نہیں استعمال کر رہا کیونکہ ایٹیچیوڈ کے ساتھ انٹلیکٹ آئے گا، بیہیویئر ایک آدھی چیز ہے، تو اب ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ نرمی کا ہے، اور ان کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ ہے جو مخالف ہیں وہ سختی کا ہے۔ اس کا مطلب یہ باشعور لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہاں پر کیسے ایکٹ کرنا ہے۔ یہ اس طرح کے مطلب عادی قسم کے فالوور قسم کے لوگ نہیں، یہ روبوٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ سچویشن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ اوبیڈینس کرنی ہے وہاں پہ اوبیڈینس کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جہاں پہ سختی کرنی ہے وہاں پہ سختی کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کا، یعنی ایک چیز ان کی یہ ہے، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو تربیت ایسی کرنی ہوگی، یعنی یہ نہیں کہ سب کو پریڈ سکھا کے تو ایک جیسا کر دو، نہیں، بلکہ یہ کہ ان کو یہ پتا ہو کہ کہاں پہ یہ والا کام کرنا ہے، کہاں پہ یہ والا کام کرنا ہے۔ تنظیمی اعتبار سے جب تک ایک ایسی مضبوط جماعت موجود نہ ہو، انقلاب کا عمل شروع نہیں ہو سکے گا۔ ایسی جماعت کے وجود میں آنے کی اساسات کیا ہیں؟ اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ اصل بنیاد تو یہ ہے کہ حضور نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا۔ جس نے مان لیا اور جو ایمان لے آیا، گویا وہ ہما تن ہما وجود مطیع ہو گیا، کیونکہ رسول کے آگے تو کوئی چون چرا کر نہیں سکتا۔ یہاں ہمارے ہاں تو جسے پیر مان لیں اپنا تو اس کے آگے بھی چون چرا نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں میں جو ہے نا وہ خضر کا نائب ہوں، اور خضر نے موسیٰ سے پہلا مطالبہ یہ کیا تھا کہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ سوال نہیں کر سکتے تم، تو جو سوال کرے وہ مرید نہیں بن سکتا، وہ گستاخ، وہ مرید نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں یعنی پیر کی یعنی سوال کرنا گستاخی پہ معمول ہوگا، تو جہاں پہ نبی مان لیا گیا وہاں کوئی کیسے سوال کرے گا؟ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح سوالات کرو جیسے کہ موسیٰ سے کیے گئے پہلے؟ تو وہاں تو سوال کی گنجائش ہی نہیں، وہاں تو اوبے کرنا ہے رسول کی۔ تو بہت ویسے ایک بات کبھی کبھی ذہن میں آتی ہے کہ جو ہمارا زمانہ ہے نا، یہ اب نبیوں کا زمانہ رہا بھی نہیں ہے، کیونکہ ادھر یعنی آج کے دور میں انسان اتنی کریٹیکل تھنکنگ اس کی ہو گئی ہے کہ بہت مشکل ہے کہ اب اگر کوئی نبی آتا تو اس کی کوئی مانتا، کیونکہ نبی کے لیے جو ہے نا معاملہ یہ ایک دور میں تھا۔ آج کا انسان بہت عجیب و غریب ہو گیا، اور شاید ختم نبوت کا ایک یہ بھی ہو، اور اس کے اندر اللہ چاہتا ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبوت کا کیا مطلب ہے؟ نبی جب تک ہیں اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ ایک پرسنالٹی ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ لوگوں کا یہ تعلق ہو جانا کہ اسے اس طرح اوبے کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے انگلی پکڑ کے بچے کو چلاتے ہیں، ایسا ہو گیا نا۔ اب یہ جو ہمارا زمانہ ہے اس میں اللہ نے کھلا چھوڑ دیا ہے، گویا ہر آدمی اپنی سوچ سے اس جگہ تک آ جائے۔ یعنی ایک اعتبار سے یہ بات آپ کو نیگیٹو لگے گی کہ آج کا انسان اس قابل نہیں ہے کہ کسی نبی کی اس طرح اطاعت کر سکے جیسے کہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، لیکن یہ کہ دوسرے اعتبار سے اس میں جو مثبت پہلو ہے وہ کیا ہے کہ آج کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑ کے چلنے کا کے قابل بنا دیا ہے کہ اب خود اپنا راستہ طے کرو۔ یہ کتاب ہے، اس کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے، اپنے لیے لائے عمل بناؤ۔ تو یہ ایک اجتماعی سفر ہے جس میں انسان آہستہ آہستہ کوئی ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، کبھی گرتا بھی ہے، ظاہر ہے انگلی پکڑ کے چلنے میں حفاظت ہے، لیکن جب آپ اپنے سہارے پہ کبھی گریں گے، کبھی چوٹ کھائیں گے، کبھی غلطی کریں گے، سیکھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے، تو یہ ایک عمل ہے جو ہٹ اینڈ ٹرائل آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو جس نے نبی مان لیا، اب وہ تو لسن اینڈ اوبے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا نا، اس نے تو سننا ہے اور اوبے کرنا ہے۔ یعنی تنظیم کی بنیاد ہم نے کیا رکھی تھی؟ لسن اینڈ اوبے۔ تو جب آپ نے کسی کو نبی مان لیا ہو تو کیسی مضبوط جماعت بنے گی؟
وہ نبی سچا ماننا تو خیر ہے ہی، جسے جھوٹا نبی بھی مان لیا ہو تو وہ بھی کتنی مضبوط جماعت بنتی ہے. ہمارا بھی وہ ہے نا یہ ربوے والا نبی، تو ابھی بھی ان کے آپس میں نظم ان کا کتنا، یعنی جھوٹے نبی کی نبوت پر بھی نظم بڑا مضبوط بن جاتا ہے. تو جب تسلیم کر لیا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو اس یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو اس کے بعد کسی مسلمان کا کچھ کہنے اور حضور کے فرمان اور رائے کے مقابلے میں اپنی رائے دینے کا حق باقی کب رہ گیا؟ البتہ انتظامی امور کے متعلق صحابہ کرام بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دریافت کر لیا کرتے تھے کہ آپ نے جو تدبیر فرمائی ہے، یعنی ایک تو ہے نا شریعت کے احکام، ایک یہ ہے کہ بھئی اب جنگ لڑنی ہے تو فوجی کس طرح سفارہ کرنی ہے، یہ ایک انتظامی کام ہے، تو بڑے ادب سے دریافت کر لیا کرتے تھے کہ آپ نے جو تدبیر فرمائی ہے تو یہ آپ کا ذاتی اجتہاد ہے یا بذریعہ وحی اللہ کے حکم سے فرمائی ہے. اگر حضور نے فرمایا کہ یہ فعل وحی کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ذاتی اجتہاد پر مبنی ہے، تب اپنی رائے دینے کی جرت کرتے تھے کہ حضور پھر اپنے تجربے اور فہم کی بنیاد پر ہم عرض کریں گے کہ فلاں معاملے کی تدبیر اس طرح کی جائے تو مناسب ہوگا. اس کی متعدد مثالیں سیرت مطہرہ میں موجود ہیں. مثلا غزوہ بدر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کیمپ کے لیے جو مقام معین فرمایا تھا تو صحابہ نے بڑی لجاجت سے عرض کیا تھا کہ حضور اگر وحی کی بنیاد پر یہ انتخاب ہے تو سر تسلیم خم ہے، لیکن اگر یہ اجتہاد کا معاملہ ہے تو ہم عرض کریں گے کہ یہ جنگ کی حکمت عملی یعنی وار اسٹریٹجی کے اعتبار سے یہ جگہ مناسب نہیں ہے بلکہ فلاں جگہ مناسب ہے، تو حضور نے وہاں کیمپ لگوا دیا. یہی معاملہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا تھا. اس موقع پر 3 اطراف سے مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی پر کفار نے یورش کی تھی. جنوب سے قریش آ گئے، شمال سے یہودی آ گئے اور مشرق سے بنو غطفان کے قبائل آ گئے. حضور کو بڑا دکھ تھا کہ میری وجہ سے آج مدینہ کی بستی گھیراؤ میں آ رہی ہے. انہوں نے مجھے اور میرے صحابہ کو اپنے یہاں پناہ دی اور میرا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ان پر قیامت ٹوٹ پڑنے والی ہے. تو انصار پر نرمی کے خیال سے حضور نے یہ تجویز پیش فرمائی کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو بنو غطفان کے ساتھ ہم یہ معاملہ کر لیں کہ مدینہ کی پیداوار کا کوئی حصہ ان کو بطور خراج دینے کی پیشکش کریں، اور اگر وہ واپس چلے جائیں تو ہم پھر ان 2 دشمنوں سے نمٹ لیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انصار کے حوصلے کی پختگی یعنی مورل کا جائزہ لینے کے لیے یہ بات بطور تجویز پیش فرمائی ہو، واللہ عالم. تو انصار نے عرض کیا حضور اگر یہ تجویز وحی کی بنیاد پر ہے تو سر تسلیم خم ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہم عرض کریں گے کہ یہ قبائل ہم سے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی خراج نہ لے سکے، آج ہم اسلام میں آ کر ان کو خراج دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. حضور نے شاباش دی. تو یہ بات جان لیجئے کہ نبی کے ساتھ تعلق یہ ہوتا ہے کہ جہاں حکم آ جائے اور ساتھ ساتھ یہ صراحت ہو کہ یہ حکم اللہ کا ہے تو اس کے بعد سر تسلیم خم کرنے کے سوا چارہ نہیں. لیکن اگر کسی معاملے میں مشورہ کی گنجائش ہو تو مشورہ دو. وشاورہم فی الامر، اے نبی آپ ان سے مشورہ کرتے رہا کریں. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، لیکن جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کریں. وہاں گنتی کی بنیاد پر کبھی فیصلے نہیں ہوئے. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ حضور نے اپنی ذاتی رائے کے مقابلے میں صحابہ کرام کی رائے قبول فرمائی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اور امتی کا تعلق ہی وہ ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط اور ڈسپلن جماعت کا ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن اب میں یہ بات عرض کرنے والا ہوں اور اس پر اپنی توجہ کو مرتکز فرمائیے، بہت اہم نکتہ ہے. اگر یہ کام صرف حضور کے دست مبارک سے ہونا ہوتا تو تنظیم کے لیے کسی دوسری بنیاد اور اساس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی اگر اسی دور میں ہونا ہوتا. لیکن اگر یہ جاری و ساری عمل ہے، اسے آگے بھی چلنا ہے. جیسے اس وقت ہمارے سامنے مسئلہ ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں یہ ارادہ عطا فرما دے کہ ہمیں خالص اسی نہج پر انقلاب برپا کرنا ہے جس پر حضور نے برپا فرمایا، تو پھر سوال یہ ہے کہ حضور کے بعد نبی تو کوئی نہیں، تو پھر کس بنیاد پر لوگ جڑ کر ایک تنظیم بنیں گے؟ یعنی وہاں تو نبی کی بنیاد پر بن گے، اب کس بنیاد پر بنیں گے؟ وہ تعلق کس اساس پر قائم ہوگا؟ وہ کوئی جمہوری تنظیم ہوگی، دستوری تنظیم ہوگی، گنتی کی اساس پر فیصلے ہوا کریں گے؟ کیا ہوگا؟ اس کے لیے حضور نے رہنمائی ہمیشہ کے لیے چھوڑی ہے.
इस तरीक़े कार को इख्तियार फरमा कर जिसे हम लफ्ज़ बैत के नाम से जानते हैं, बे ये आइन ते, और हमारे यहाँ अब बैत के लफ्ज़ के साथ किसी पीर साहब का तस्वुर ज़हन में खुद ब खुद जो है बगैर तकल्लुफ़ के चला आता है। तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बैत जो थी, ये जिहाद की बैत होती थी, जिहाद के लिए होती थी। अल्लाह का कोई बंदा खड़ा हो, वो नबी नहीं होगा, वो रसूल नहीं होगा, लेकिन वो अल्लाह की तौफीक से खड़ा हो और पुकारे कि मैं इस्लामी इनकलाब की तरफ पेशकदमी करना चाहता हूँ, कौन है जो मेरा साथ दे, मन अंसारी इल्लल्लाह। लोग उसे ठोक बजा कर देखें, जायजा लें, उसकी सीरत और किरदार को परखें, उसकी पूरी तारीख को देखें, अपनी हद तक इत्मीनान की कोशिश करें कि ये शख्स बैरूपिया तो नहीं, वाकईतन कोई काम करना चाहता है और इसकी जिंदगी में कोई ऐसी बात भी नहीं है जो मुतजाद और मुतनाकिज हो इस काम से जिसका बीड़ा उठाकर ये खड़ा हुआ है। फिर जुमला इसके फिक्र और उसके खुलूस पर एतमाद किया जा सकता है, लिहाजा इस सूरत में इसके हाथ में हाथ दें। यह है बैत समो ताअत, जिसके लिए जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीली हिदायत छोड़ी हैं। यहां पर मैं सिर्फ थोड़ा सा ये एक तवज्जो दिलाना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा ना कि जिस पर एतमाद हो, तो इसकी जिंदगी में कोई अमल ऐसा तो नहीं कि जो इसके दावे के बरक्स हो। तो जो यानी बैत का मतलब क्या है? बैत का मतलब ये होगा कि मैंने अल्लाह के हाथ के को बेच दिया अपना माल और जान। खरीदो फरोख्त है ना, कि मैंने अपना माल और जान अल्लाह को बेच दिया, वायदा मेरा अल्लाह के साथ है। अब मैं उस माल और जान को खर्च करूंगा इस शख्स के हुक्म के मुताबिक, ये बैत है। असल में बैत अल्लाह से, और उसका जो है ना एक अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा समझ लें, रिकग्नाइज्ड नुमाइंदा तो नहीं है, अनअनाउंस्ड, जो आपने समझा कि ये बंदा इस काबिल है कि ये उस काम में मेरी मावनत के, जो मैंने अल्लाह को बेचा है ये सही जगह पे लगवाएगा मुझसे, तो मैं इस पर एतमाद करके इसके हवाले करता हूँ। पहले तो ये समझ लेना कितना बड़ा एतमाद है जो आपने किया है, तो वो इस एतमाद के काबिल होगा तो आप ये एतमाद करेंगे ना। ये कोई मतलब ये कोई वो उस तरह का इजाबो कबूल नहीं है कि चलें शादी कर लेते हैं तो ना चला तो सेपरेशन हो जाएगी, ये उस तरह का मतलब बड़ा ठोक बजा के देखने का काम है। एक मसला तो ये हो गया। दूसरा मसला इसके अंदर ये है कि इसकी जिंदगी, अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बात ना हो जो इसके दावे यानी इकामत दीन वाले दावे से मुतसादिम हो या मुतनाकिज हो या उसके बरअक्स हो। इसका कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है कि उसका दावा क्या है, मैंने दीन कायम करना है। तो जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहां कोई दीन पहले से कायम है या नहीं है? माशी सियासी समाजी निजाम एक एग्जिस्टिंग मौजूद है ना, उस निजाम के साथ इसका रवैया क्या है? को एग्जिस्टिंग का है, इसने उसको सर्व किया है या उससे इसे नफरत है? अगर जिंदगी तो इसकी अपनी सारी सलाहियतें इस निज़ाम में बातिल को सर्व करके अपने लिए कुछ फैसिलिटीज हासिल करने में बसर हो गई हैं, नारा ये इकामत दीन का लगा रहा है, तो ये तो बड़ी कंट्राडिक्टरी बात हो गई है। यानी कोई माकूल आदमी इस बात को कबूल करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। मैं कोई ये नहीं कहता कि जी आप उसे देखें कि वो रात को रोता है अल्लाह के हुजूर खड़े होकर या नहीं रोता है, या ये है या वो है, और उसकी दाढ़ी कितनी लंबी है, पूरी है कि कुछ छोटी है या नहीं है, या उसके पांचे कहाँ पे होते हैं और उसके कॉलर कौन से होते हैं और आस्तीनें कौन सी होती हैं। ये तो बहुत यानी बात की चीजें हैं। मोटी बात जो देखने की है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके साथ इस बंदे का कनेक्शन क्या है, बेजारी का, नफरत का, दुत्कारने का है या उसे सर्व करने का है। तो एक आदमी मुखलिस हो सकता है, एक आदमी मुखलिस व इखलास कामिल हो सकता है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी के अंदर ये कंट्राडिक्शन हो तो इतने बड़े ऐदो पैमान का एल नहीं हो सकता। हाँ, वो फॉलोअर हो सकता है, वो उस जमात का हिस्सा हो सकते हैं, वो उसके अंदर रफाकत के तौर पर और एक साथी के तौर पर और एक कामरेड के तौर पर तो आ सकता है, लेकिन ये जो जिस जमात का जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे हैं, वो जिस शख्स के हाथ पर यह बैत करनी है, उस शख्स का मामला उस निजाम के साथ इस लेवल का होना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने खुद ये शय पूरी करके दिखाई है। पहली बात यह है कि उन्होंने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब की नहीं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अगर 75 में तंजीम बनाई है तो
یہ چیز انہوں نے لکھی ہے باقاعدہ کہ کاروبار تو میں 67 میں چھوڑ چکا تھا، 70 میں نے کلینک بھی بند کر دیا تھا، ایک جو واحد وہ تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں اقتدار احمد، جن کا آج بنو مختار اور مختار سنز یعنی کمپنیز ہیں جو ان کی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں ان کی. تو انہیں ڈاکٹر صاحب سے خاص محبت تھی. بڑے بھائی جو اظہار صاحب ہیں جن کی ان کے وہ ذرا ڈاکٹر صاحب ان سے فاصلے پہ رہتے تھے، لیکن یہ جو چھوٹے بھائی تھے ان کے ساتھ ایک بہت ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب کی جو ہے نا دو بیٹیاں جو ہیں ان کی بہویں رہی ہیں، اور ان کی 3 بیٹیاں ڈاکٹر صاحب کی بہویں ہیں. جو بڑے ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہیں ان کی شادی تو کراچی سے ہوئی ہے، اور ان کے بعد جو 3 ہیں یہ تینوں جو ہیں اپنے چچا کے گھر سے بھی آئے گئے ہیں، بڑا قریب کا تعلق. تو انہوں نے اپنی کسی ایک کوئی جو فیکٹری تھی اس میں ڈاکٹر صاحب کا شیئر رکھ دیا ہوا. یہ 70 سے 75 کے دوران وہ اس شیئر کا حصہ ڈاکٹر صاحب کو آتا رہا. تو ڈاکٹر صاحب نے اس زمانے میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے، یعنی یہ کوئی زبانی سینہ گلٹ آپ کو نہیں، لکھی ہوئی موجود ہے کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تنظیم بناؤں گا، تو چونکہ فی زمانہ کوئی بھی کاروبار 100% صحیح نہیں ہے، نظام کی مجبوریاں ہیں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ٹیکس چھپانے کے لیے بولنا پڑتا ہے. اصل میں یہ مقصود چپراسی رکھنا کوئی نیا کام نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. بھائی ٹیکس ہی اتنے ہیں کہ وہ سارا نفع تو ادھر چلا جاتا ہے. تو یہ لوگ پرانے ہیں، یہ دھندے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ چیزیں اوجل تو نہیں تھی، ان کا تو 60s میں بہت ہائی فائی قسم کا وہ کاروبار تھا ان کے بھائیوں کا. تو وہ اس سے علیحدہ ہوئے تھے انہی وجوہات کی بنیاد پر. اب جب وہ جماعت بنانے لگے تو انہوں نے گوارا نہیں، جہاں وہ کوئی خود سے کوئی جا کے کام نہیں کرتے، آفس میں نہیں بیٹھتے، بھائی نے خود ایک شیئر کے لیے ان کا رکھا ہے تاکہ ان کا گزر بسر ہوتا رہے، انہوں نے وہ حصہ بھی اپنا ختم کر دیا. یعنی میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس نظام سے براہ راست فیض حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، بالواسطہ جو فیض تھا اس سے بھی کنارہ کش ہو کے پھر یہ ہمت اور جرت کی ہے کہ بھائی میرے ہاتھ پر آ کے بیعت کرو. تو جو بیعت کے لیے کھڑا ہو، ویسے تو اس کی اپنی ہمت ہے بہت بڑی کہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ جو تم نے مال اور جان اللہ کو دینا ہے اس کا ذمہ میں اٹھاتا ہوں کہ تم کیسے دو گے. اپنی جگہ پہ تو اس کے لیے کتنا بڑا حوصلہ چاہیے اور کتنا بڑا اعتماد. یا تو بندہ بالکل بے ایمان ہو تو یہ کام کرے گا، یا تقویٰ کے کسی بہت ہی اونچے معیار پر ہوگا تو تب یعنی میں اللہ کے سامنے اس کے عمل کی بھی جواب دے سکتا ہوں. اگر فرض کریں اس نے کم کام کیا ہے میری وجہ سے، کیونکہ وہ تو اپنا سب کچھ ایک دم لٹانے کے لیے تیار تھا، میں نے روک کے رکھا نا، تو اسے جا کے آخرت میں نے جسٹیفائی کرنا ہے نا، میں نے اسے حکم نہیں دیا تھا کہ یہ کام نہ کرو. تو میری کتنی اس کے لیے بھی ایک جرت چاہیے، تو وہ کرج چاہیے. ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا یہ کہ جو نظام موجود ہے اس سے کس درجے کی ڈیٹیچمنٹ چاہیے، اس سے کس درجے کا استغنا چاہیے، کس درجے کی لا تعلقی چاہیے. پھر بندہ کھڑے ہو کے کہے کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. نہیں تو پھر یہ کہ بھائی وہ جو ایک تصور ہے کہ بھائی سارے جو بھی گلابی ہیں نظام کے ساتھ سب تھوڑا استفادہ کر رہے ہیں، تو اب پھر یہ والا کوئی ایک بندہ تو ایسا ہے نہیں کہ جو اس طرح ڈیٹیچڈ ہو. تو پھر جو دوسری اساس بنتی ہے وہ وہی ہے جو باقی دنیا کی جماعتوں میں ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ 100% صحیح ہے، انقلاب ایسی جماعت کے بغیر نہیں آ سکتا. یہ جب ہم پورا پڑھ لیں گے تو پھر میں آخر میں اسے کنکلوڈ کروں گا کہ اس میں جو ہم نے اضافہ کیا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک چیز کو ہم نے امپروو کیا ہے، بہتر کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. فی الجملہ اس کے فکر اور اس کے خلوص پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، لہذا اس صورت میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں. یہ ہے بیعت سموطاعت جس کے لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی ہدایات چھوڑی ہیں. حضور نے کئی بیعتیں لی تھیں، 2 کا تو میں نے آج ذکر کیا ہے، یعنی بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ. ایک بیعت وہ ہے جس کی ابد الآباد تک تلاوت ہوتی رہے گی، وہ ہے بیعت رضوان. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. آپ حضرات مجھے بتائیے کہ وہ 1400 اصحاب رسول جو مدینہ سے چل کر حدیبیہ تک گئے تھے، اگر حضور جنگ کا فیصلہ فرماتے تو کیا ان میں سے کوئی ایک بھی پیچھے ہٹ جاتا؟ پھر بیعت حضور نے کیوں لی؟ اس مسئلے پر میں نے بہت غور کیا ہے اور میری پختہ رائے یہ بنی ہے کہ اصل میں یہ بعد والوں کے لیے سنت اور اسوہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے.
बस ये बुनियाद है तंजीम की, और इस तंजीम में जैसे कि मैं अर्ज कर चुका हूं, हर किस्म के नस्ली और कबायली इम्तियाजात का नामो निशान मिट जाता है। अब ये नहीं है कि कोई करशी है तो इसका ऊंचा मकाम है और कोई हबशी है तो इसका नीचा मकाम है। ये तकसीम है तो ये जाहिलियत की तकसीम है, ये इस्लाम की तकसीम नहीं है। वहां क्या तब्दीली हुई है, इसका एक वाकया आपको सुना दूं। सुहेल इब्न अम्र कौन थे, जरा नोट कीजिए। ये वो साहब हैं कि जो हुदैबिया में कुरैश के नुमाइंदे की हैसियत से सुलह की शराइत तय करने आए थे, यानी उनके सफारतकार थे, यानी सफारत उस जमाने में। और फिर इतने क्रूशल एक इशू पर, वो बहुत ही मोतमद बंदा होगा जिसे, और बहुत ही बड़ा डिप्लोमेट, उसको भेजा गया। तो उनका कुरैश में कितना ऊंचा मकाम होगा कि वो सुलह की शराइत की नेगोशिएशन यानी गुफ्तो शनीद के लिए कुरैश की तरफ से मामूर किए बाइख्तियार नुमाइंदा बनकर आए थे। जहानत कितनी है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलहनामा तहरीर कराना शुरू किया कि ये मुआहिदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरैश के माबैन, तो उन्होंने फौरन एतराज कर दिया। असल में डिप्लोमेसी में तो सारा काम ही होता है ना, एक एक लफ्ज जो है ना आपको मार रहा होता है। और यहाँ पे गलती उनसे हो गई इस सारी समझदार होने के बावजूद कि वो फिर जो बाद में औरतों का मसला खड़ा हुआ, तो वो जो मायदा हुआ था वो उनका याता नहीं कर रहा था। वो उसी वजह से तो वो फिर औरतें जो मदीने जाती थी उनको रोक लिया गया, नहीं तो मायदे के तहत तो वापस करना था। तो फिर भी वो चीज रह गई। लेकिन अपनी जगह पे कितने सियाने थे इसका अंदाजा लगाएं कि जब हुजूर ने ये कहा कि मायदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरैश के माबैन, तो उन्होंने फौरन एतराज कर दिया कि नहीं, यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज नहीं आएंगे। अब आप समझ गए ना, अगर ये अल्फाज आ जाते, नीचे दस्तखत हो जाते, तो इसका मतलब रसूलुल्लाह मान लिया है ना। इसलिए कि अगर हुजूर को रसूलुल्लाह मान लें तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता है। नीचे तो दस्तखत दोनों के होने थे। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये जो हमारे लोग असेंबली में बैठे होते हैं, वो जो बिल लेके आता है कोई, वो सारे उस पर दस्तखत मार के बाद में वही यार क्यों है यानी इन पढ़े लिखों से और जदीद जमाने के इन सियासतदानों से तो वो लोग कितने सियाने थे। अच्छा, ये जिनको हम बड़ा उजड़ और गंवार समझते ना, ये जो जहां जिरगे होते हैं अभी कबायली इलाके में, वो इसी तरह के होते हैं। वो अपने काम में बड़े पक्के होते हैं भाई, वो आपके असेंबली के मेंबरों की तरह नहीं होते। सवाल नहीं पैदा होता कि उनको धोखा दिया जा सके। सुहेल इब्न अम्र ने कहा कि यह लिखा जाएगा कि यह मायदा है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह और कुरैश के माबैन। हुजूर मुस्कुराए, कोई माने ना माने। अच्छा, ये मुस्कुराहट बिल्कुल एक ऐसी है जैसे आप किसी को दाद दे रहे हो। आप जब कहते हैं मतलब आप किसी का लोहा मानते हैं, तो ये तो मुस्कुराना गोया उस तरह की बात है ना कि शाबाश है, आखिर आप उन्हीं की कौम का बंदा है ना, और इसने बाद में मुसलमान भी होना है। तो यानी उसको एक तरह से उसकी सलाहियत, उसकी जो मामला फहमी है और उसकी जो डिप्लोमेसी है, उसकी हुजूर मुस्कुरा के दाद दे रहे हैं। तो हुजूर मुस्कुराए, कोई माने ना माने, मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन आपने इस एतराज को तस्लीम फरमा लिया। ये है सुहेल इब्न अम्र। फतह मक्का के बाद वो भी मान ले आए थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत का एक वाकया है कि कुरैश के ये चोटी के फर्द सुहेल इब्न अम्र फारूक आजम की मजलिस में हाजिर हुए। जरा उनकी वो डिप्लोमेसी ज़हन में रखिए। ये आपको पता होना चाहिए कि बैठने का अंदाज भी मैटर करता है। यानी सिर्फ हमारे खान साहब के बैठने के अंदाज की वजह से वो सुलेमान साहब नाराज हो गए थे ना, तो दो मुल्कों के ताल्लुकात खराब हो गए। तो यानी ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे मैटर कर रही होती हैं। तो वो उनकी मजलिस में हाजिर हुए। जनाब ने उनको अपने पास बैठा दिया। इसके बाद चंद और असहाब आ गए जो साबिकून अल अव्वलून, यानी जो शुरू में जो ईमान लाए थे में से थे। तो आपने हजरत सुहेल को कुछ पीछे जाने के लिए फरमाया और उन हजरात को अपने साथ बैठा लिया। फिर चंद और असहाब आ गए, उनको और पीछे हटाया और इनको करीब बैठाया। लोग आते रहे, हजरत अमर इब्न सुहेल को पीछे, हजरत उमर इब्न सुहेल को, हजरत उमर उन सुहेल को पीछे हटाते रहे। होते होते सुहेल जूतियों तक पहुंच गए, यानी जहां जूतियां उतार के अंदर आते हैं। तब उनकी करशियत की जो हमीयत थी वो जरा जागी, गैरत आई उन्हें। उन्होंने शिकवा किया कि क्या आपकी मजलिस में हमारा मकान जूतियों वाला रह गया है? हाँ जी, ये है। अच्छा,
حضرت عمر نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا, اشارہ کر دیا وہ سرحدوں پر کفار سے جنگیں ہو رہی ہیں, تم نے وہ تمام مواقع کھو دیے جو اسلام میں آگے آنے کے مواقع تھے, اب بھی موقع ہے, وہاں سرحدوں پر جاؤ اور اسلام کے لیے قربانیاں دو, سرفروشیاں کرو, تب تو شاید تمہیں یہ مقام حاصل ہو جائے. لیکن نسل اور قبائلی بنیاد پر جو مراتب تھے وہ ختم ہو چکے, اگر نہ ہو تو وہ انقلابی جماعت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے اس جماعت کے اندر کیڈر, درجہ بندی, مناصب ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے زیادہ قربانیاں دی ہوں گی. سابقہ جو حیثیتیں تھیں وہ یہاں پر کاؤنٹ نہیں ہوں گی, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ انقلابی جماعت نہیں ہے. تو جو نئے دوست ہیں وہ اس کو یاد کر لیں, جو ہمارے پرانے تنظیمی ساتھی ہیں وہ ذرا تنظیم پر منطبق کر کے دیکھ لیں. پھر لوگ کہتے ہیں یار فرق کیا پڑا ہے, چیزیں اپنی معلوم ہوں تو فرق صاف نظر آ جائے گا کہ بھئی یہ امیر حلقہ کیوں بنے جی, یہ تنظیم میں ابھی اسلام آباد کے جو امیر حلقہ ہیں کیوں بنے ہیں, ونگ کمانڈر ہیں جن کی جاب کے دوران جو ہے نا 58,000 پروازیں یہاں سے اڑ کے افغانستان میں بمباریاں کرتی رہی ہیں, جن کی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جو ہے نا لاتے مار کے تو امریکی جہازوں پر سوار کر کے گوانتانامو بے بھیجا گیا ہے, اور وہ چپ چاپ نوکری کرتے رہے. وہ سرحدوں پر کفار, اچھا جی یہ اگر نہیں ہے تو وہ جماعت انقلابی نہیں ہے. اچھا یہ کوئی ایک مثال ہو تو ہم کہیں غلطی ہو گئی. چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری, آپ یہاں سے لے کے وہاں تک جدھر بھی دیکھیں گے تو یہی کچھ ملے گا. یہی وجہ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کیا بن گئے, عمر فاروق انہیں ہمیشہ سیدنا بلال, ہمارے آقا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے, بلایا کرتے تھے. عمر اور وہ حضور کے سوا کسی اور کو سیدنا کہہ دیں, ان کا مزاج, ان کا مقام, ان کی اپنی شخصیت کا ایک رنگ, ہر شخص کی اپنی ایک افتاد طبع ہوتی ہے. چنانچہ حضرت عمر کی اپنی طبیعت کا ایک خاص انداز تھا, لیکن وہ عمر بلال کا نام نہیں لیتے تھے سیدنا کے بغیر. حضرت ابو بکر صدیق کے لیے بھی کہا کرتے تھے ابو بکر سیدنا و آتقا سیدنا, ابو بکر خود بھی ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا تھا. اب یہ فرق و تفاوت, یعنی حضرت بلال کو آزاد کیا تھا, اب یہ فرق و تفاوت رونما ہو چکا ہے کہ کہاں وہ حبشی وہ آزاد ہو کر وہ غلام. عرب کے اس معاشرے میں غلام آزاد ہو کر بھی نیم غلام تو رہتا ہی تھا, داغ تو لگا ہوا ہے نا, اسے مولا کہا جاتا تھا, اور اسے آزاد مسلمان کی طرح معاشرے میں برابری کا مقام پھر بھی حاصل نہیں ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جس کو ختم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملی سبق دیا تھا کہ جنگ موتا میں کس کو لشکر کی کمان سپرد فرمائی, زید بن حارثہ کو. کون ہے یہ زید بن حارثہ؟ آزاد کردہ غلام. ان کی کمان کے تحت کون ہیں؟ جعفر طیار, حضرت علی کے بھائی. اور کون ہیں؟ خالد بن ولید, عبداللہ ابن رواحہ, اور نہ معلوم کیسے کیسے جلیل القدر اصحاب رسول. پھر عین مرض وفات میں جو لشکر شام کی سرحدوں کی طرف بھیجنے کے لیے تیار فرمایا تھا, اس کی کمان کسے سونپی تھی؟ انہی زید کے بیٹے اسامہ کو, جن کی عمر بھی اس وقت 23-24 کی ہوگی. اور اکابر صحابہ کرام جیسے حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے زیر کمان تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ پچھلے نسل اور قبائلی افتخار کے بت اگر ابھی ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ سب پاش ہو جائیں. یہ بالکل نیا نظام ہے جو قائم ہوا. یعنی آپ نے جو انقلاب برپا کرنا ہے تو یہ جو آپ اجتماعیت جماعت بنا رہے ہیں اس کے اندر وہ نظر آنا چاہیے نا, چینج. یہ تھے اس انقلابی پارٹی کے لیے نئے کیڈرز اور نئی درجہ بندی.
پھر اس انقلابی جماعت میں سم و تعات کا معاملہ کس نوعیت کا تھا؟ اس کے لیے 2 واقعات میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آج کی گفتگو یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ پورے مکی دور میں تمام صحابہ کرام کے لیے حکم یہ رہا کہ چاہے تمہیں کتنا ہی ماریں، کتنی ایذائیں دیں، حتیٰ کہ تمہیں ہلاک کر دیں، تم ہاتھ نہ اٹھاؤ، اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی یہ تاریخ انسانی میں حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بھی عدم تشدد کی تعلیمات دی، لیکن مکی دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی شہادت سے موسوم ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ تمہاری اگر پرچے بھی اڑ جائیں تو تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اپنے دفاع میں بھی نہیں اٹھانا ہے۔ تو یہ جو آج کل ہوتا ہے نا کہ جی ہم پرامن مظاہرہ تھا تو پولیس نے جو ہے نا وہ شرارت کی تو لوگ مشتعل ہو گئے، تو اس کا مطلب لوگ آپ کے ٹرینڈ نہیں تھے نا، وہ ڈسپلن نہیں تھے، پولیس نے اشتعال دلایا، وہ اشتعال میں آ گئے، اور اشتعال تو وہاں بھی دلا رہے ہیں۔ اور ہر باطل نظام چاہتا ہے کہ لوگ مشتعل ہوں، مشتعل ہوں گے تو قانون کے شکنجے میں آئیں گے نا، تو مشتعل تو وہ کرنا چاہتے تھے، حضور نے فرمایا مشتعل نہیں ہونا، ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، اور مکے میں کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ ایک دن نہیں، یہ 13 سال یہ آرڈر آف دا ڈے رہا ہے۔ اور دنیا جس کو عدم تشدد کا مانتی ہے نا، بابا آدم، وہ گاندھی کو، وہ گاندھی خود کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ سے سیکھا ہے، اور حضور کے امتی وہ گوریلا وارفیئر سیکھ رہے ہیں جا کے ان سے، لینن کے شاگردوں سے۔ پورے مکی دور میں تمام صحابہ کرام کے لیے حکم یہ رہا کہ چاہے تمہیں کتنے ہی ماریں، کتنی ایذائیں دیں، حتیٰ کہ تمہیں ہلاک کر دیں، تم ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور یہ ہلاک ہوئے ہیں لوگ، مطلب قتل کیے گئے ہیں۔ اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اور تاریخ میں اس کی شہادت موجود نہیں ہے کہ کسی نے حضور کے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہو۔ سم و طاعت اس درجے کی تھی۔ یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، مکی قرآن میں آپ کو ایسا کوئی حکم نہیں ملے گا۔ جو بد نصیب لوگ سنت کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں، ان کے لیے خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات ہے کہ مکی دور میں صحابہ کرام کس حکم پر اتنی شدت اور سختی سے عمل پیرا تھے؟ اللہ کا تو نہیں تھا، حضور کا حکم تھا۔ وہ حکم تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن حکیم میں تو کہیں جا کر سن 5 ہجری یا 6 ہجری میں سورہ نساء میں یہ الفاظ آئے ہیں، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، اے نبی آپ نے ان لوگوں کا حال دیکھا جن کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو۔ یہ تو پرانی ماضی کی بات یاد کرائی جا رہی ہے، لیکن پورے مکی قرآن میں یہ حکم موجود نہیں ہے۔ دراصل یہ حکم اللہ کا نہیں تھا بلکہ محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے تو سورہ نساء کے اندر اس کی توثیق فرمائی ہے۔ سورہ نساء کی اس آیت سے ہمارے سامنے اس بات کی وضاحت ہو گئی ہے کہ اے مسلمانوں، ایک دور وہ تھا جب حکم یہ تھا کہ ہاتھ بندے رکھو۔ اس وقت تو تم کہا کرتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت ہونی چاہیے، اور آج جب جنگ کا حکم دے دیا گیا تو گھبرا رہے ہو۔ اور تو یہ بات ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 77 کی، جس میں وہ الفاظ آئے کفو ایدیکم، ورنہ پوری مکی صورتوں میں کہیں الفاظ نہیں ہیں۔ مجھے اصل میں یہ پڑھتے ہوئے اپنا ایک واقعہ یاد آیا۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں نا بچے، عام طور پہ ضد کرتے ہیں کہ جی روزہ رکھنا ہے، روزے آتے ہیں نا، بچہ کہتا ہے روزہ رکھنا، ماں باپ عام طور پہ منع کرتے ہیں کہ بچہ ابھی یہ کیا روزہ رکھے گا۔ تو میں نے ضد کر کے ایک دفعہ روزہ رکھ لیا، دادی نے جگا لیا، تو دادا بہت سخت ناراض ہوئے۔ میں دادی دادا کے ساتھ رہتا، دادا سخت ناراض ہوئے، تو انہوں نے غصے میں کہا جب فرض ہوں گے تو اس وقت توڑنے کے بہانے ڈھونڈے۔ تو وہ کبھی خیال آتا بھی تھا نا کبھی، تو دادا کی یہ بات یاد آ جاتی تھی۔ تو اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ بھائی اس وقت تو تم کہا کرتے تھے کہ بھائی ہمیں جنگ کی اجازت دے دو، اور اب جب جنگ کی اجازت آئی ہے تو کہتے ہو بھائی لما اخرتنی الی اجل قریب۔ دراصل وہ حکم تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، پوری مکی صورتوں میں کہیں الفاظ نہیں ہیں۔ دراصل وہ حکم تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے دیا، وحی جلی میں یہ حکم بہرحال موجود نہیں ہے۔ ایک تو کسی جماعت کا اس درجے منظم ہونے اور اپنے رہنما، قائد اور لیڈر کے حکم کی پابندی کی ایسی مثال پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ دوسری اس کے برعکس مثال ہے، ایک موقع پر نظم کی عدم پابندی اور حکم عدولی ہوئی، وہاں ڈسپلن توڑا گیا، پھر اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا دی گئی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ڈسپلن کا کیا مقام ہے جو مطلوب ہے۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کا وعدہ تھا کہ مدد ہوگی اور واقعتاً نصرت الہی آئی۔
पहले ही मुकाबले के अंदर कुफार के कदम उखड़ गए और मुसलमानों ने उन्हें गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो 50 तीर अंदाज जो हुजूर की तरफ से जबल उहद के एक दर्रे पर मुअय्यन किए गए थे और जिन्हें हुजूर ने हुक्म दिया था कि चाहे हम सब के सब शहीद हो जाएं, कोई न बचे, और तुम देखो कि हमारे जिस्मों से हमारे गोश्त को नोच नोच कर परिंदे खा रहे हैं, तब भी यहां से न हटना। हुक्म की गिराई की कोई इंतहा है। 50 तीर अंदाज थे जिनके कमांडर हजरत जुबैर इब्न मोतम रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। हुआ क्या, इस वाक़े को बयान करते वक्त मैं कहा करता हूं कि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की अजमत को सामने रखकर सूरत वाक़या को समझिए। असल में इस मौके पर दर्रे पर मुतय्यन इन सहाबा कराम की अक्सरियत से इज्तिहादी गलती हुई। उन्होंने यह समझा कि हुजूर का हुक्म शिकस्त की सूरत से मुताल्लिक था। हमारी बोटियां नोची जा रही हैं। अब तो बरक सूरत सामने आई, फतह हो गई है, कुफार मैदान इस जंग से फरार हो रहे हैं, लिहाजा ये जगह छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, हमें भी मैदान में चलना चाहिए। लेकिन उनकी एक कमांडर हजरत जुबैर उनको रोकते रहे कि हुजूर के हुक्म को सामने रखो, हमें किसी हाल में भी हुजूर के हुक्म के बगैर यहां से नहीं हटना। मकामी अमीर की राय ये थी। लेकिन 50 में से 35 ने हुक्म अदूली की। हुजूर के हुक्म की जो नाफरमानी हुई उसके मुताबिक तो हम कह सकते हैं कि तावील हो गई, इंटरप्रिटेशन हो गई उसकी, कि हुजूर ने शिकस्त की सूरत में इस दर्रे को छोड़ने से मना फरमाया था, फतह की हालत के लिए तो नहीं फरमाया था। लेकिन इस दस्ता का जो कमांडर है, फैसला का इख्तियार तो उसके हाथ में है। फौज में जो दस्ता का कमांडर होता है उसकी बात को मानना डिसिप्लिन का अहम तकाजा है, बल्कि फर्ज है। दस्ता के सिपाहियों को किसी हुक्म की तावील करने का कतई हक नहीं है, यह हक सिर्फ उस कमांडर का है। इस दस्ता के कमांडर हजरत जुबैर तो अपने दस्ता को रोकते रहे, लिहाजा इन 35 ने अपने कमांडर के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और दर्रा छोड़कर मैदान से उतर गए। खालिद इब्न वलीद जो इस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे और जंग की हिकमत अमली के माहिरीन में जिनका शुमार होता था, उन्होंने जब इस दर्रे को खाली देखा तो घोड़ सवारों के एक दस्ते के साथ जबल उहद के अकब का चक्कर लगाकर दर्रे के दूसरे सिरे से हमला कर दिया। 15 साहबा जो वहां रुक गए थे, जिनमें हजरत जुबैर भी शामिल थे, सबके सब शहीद हो गए। खालिद इब्न वलीद ने मुसलमानों पर पुष्ट से हमला कर दिया। फरार होने वाले कुफार ने भी पलट कर जोरदार हमला किया। नतीजे के तौर पर इन 35 साहबा की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से फतह शिकस्त से बदल गई। 35 मुसलमानों की हुक्म अदूली की सजा 70 साहबा कराम की शहादत के सूरत में सामने आई। हमजा असदुल्लाह व असदुर रसूल ही 1000 अफराद के मुकाबले का एक फर्द, मुसब बिन उमैर जैसी जान निसार शख्सियत, जिनकी तबलीग व दावत को अल्लाह ने यह शर्फ कबूलियत अता फरमाया कि यसरब दारुल हिजरत और मदीनतुन नबी बन गया। फिर उनके अलावा दूसरे जान निसार अंसार और महाजरीन ने जाम शहादत नोश किया। कुल 70 साहबा इकराम शहीद हुए और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। खुद की कड़ियां रुखसार मुबारक में गड़ गई, आप पर गशी तारी हुई, मुसलमानों में सरासमगी फैल गई, हुजूर की शहादत की खबर उड़ी। बहुत से साहबा दिल गिरफ्ता और मायूस होकर बैठ रहे, भगदड़ भी मची। वो तो जब हुजूर की जरा तबीयत संभली और आप साहबा इकराम को लेकर जबल उहद पर चढ़ गए और लोगों ने आपको जिंदा सलामत देख लिया तो परागंदा जमीयत दामन को में जमा हुई। बहरहाल शिकस्त हो गई, इतना बड़ा चरका लग गया। बाद में सूरह आले इमरान में इस सूरत हाल पर अल्लाह ताला की तरफ से तबसरा नाजिल हो गया, वलकद सदक़कुमुल्लाहु वादहु, ए मुसलमानों, अल्लाह का वादा झूठा साबित नहीं हुआ, अल्लाह ने तो अपना वादा पूरा कर दिया था। इस्तखुस्सूनहुम बिइज़्निही, जब तुम उसकी इजाजत से अपने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे, अल्लाह का वादा गलत नहीं था। हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्र व असैतुम मिन बाद मा अराकुम मा तुहिब्बून, लेकिन जब तुम ढीले पड़े, तुम्हारा नज़्म टूटा, तुमने जब वो चीज देखी जो तुम्हें महबूब है और उसके बाद तुमने हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तब हमने ये सजा दी। यहां तो खिब्बून से बाज मुफस्सरीन ने माल गनीमत के बजाय सूरह सफ की आयत के उस लफ्ज से इस्तिशाद करते हुए व उखरा तो खिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब से वो फतह मुराद ली है जो बिल्कुल इब्तिदाई में मुसलमानों को हासिल होती नजर आ रही थी। मुझे भी यही राय अपील करती है। अलबत्ता इससे अंदाजा होता है कि इस्लामी इनकलाब के लिए कैसी तंजीम मतलूब है और इसमें अमीर की इताअत की क्या अहमियत है।
چاہے وہ 50 افراد کے دستہ ہی پر امیر کیوں نہ بنا دیا گیا ہو. یہ تنظیم کی اہمیت انہوں نے بیان کر دی، اور یہ اس سے اتنا پتہ چل گیا کہ انتہائی ڈسپلنڈ، انتہائی آرگنائزڈ، انتہائی منظم جماعت کی ضرورت ہوتی ہے انقلاب کے لیے. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم نے سوچ بچار کی اور غور و فکر کیا، کیونکہ یہ ایسی ہی ڈسپلنڈ اور آرگنائز جماعت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی صورت میں بنانے کی کوشش کی تھی، اور ایسی ہی جماعت ڈاکٹر صاحب نے بھی بنائی. وہاں پہ بیعت دستور کی تھی جماعت اسلامی میں، شخص کی بیعت نہیں تھی. یہاں پہ بیعت جو تھی وہ یعنی بیعت کا کیا مطلب؟ معاہدہ، کانٹریکٹ آپ کا کس کے ساتھ ہے؟ تو وہاں پہ دستور کے ساتھ تھا، یہاں فرد کے ساتھ تھا. تقاضا دونوں جگہوں پہ ایک جیسا ہے، کوئی بڑا فرق نہیں ہے، کوئی عظیم فرق نہیں ہے، بالکل ایک جیسا تقاضا ہے ڈسپلن کا. اور جب فیصلہ ہو جائے تو بس یہاں پہ فرد فیصلہ کرے گا، وہاں پہ اکثریت سے فیصلہ ہوگا. اس فیصلے کی تابعداری کے اعتبار سے سب کو لسن اینڈ اوبے والا معاملہ ہے دونوں جگہوں پہ. تو دونوں کا نظام سینٹرلائز تھا. تو اس سے جو چیزیں سامنے آئیں وہ کافی مطلب ایک خود تفصیل طلب مسئلہ ہے، لیکن اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ یہ کہ اس درجے کی جماعت کا موقع تب آتا ہے جب آپ کانفلکٹ میں آتے ہیں. جب تک آپ دعوت کی، یعنی پہلا تقاضا کیا تھا؟ نظریہ اور اس کی تبلیغ. اب اس کے بعد نظریے اور تبلیغ میں اتنا وقت گزرے کہ کیڈرز کا تعین ہو سکے، لوگ مارے کھانے کا وقت گزر چکا ہو. ظاہر مارے کھانے کا وقت بھی کب آتا ہے؟ جب آپ کوئی تھریٹ کریٹ کرتے ہو. فی زمانہ چونکہ آپ کو بولنے کا حق حاصل ہے، آپ جو مرضی تقریر کرو تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو کیا آزادی اظہار رائے آپ کا حق ہے. تو آج کے زمانے میں تو اس پہ کوئی نہیں ہوتا. ہاں جب آپ کوئی خاص طاقت حاصل کر لیتے ہو، لگتا ہے کہ اب آپ تھریٹ بن گئے ہو، تو اب وہ دور ہے کہ جس میں پھر کچھ مطلب نہیں، وہ مطلب کوئی نامعلوم افراد آپ کے خلاف FIR کٹواتے ہیں. یعنی یہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اب بعض نامعلوم افراد بندہ غائب کر دیتے ہیں. مطلب اس طرح کی چیزیں ہی ہوتی ہیں نا. تو اب اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کے کاروبار کا نقصان ہونا شروع ہوتا ہے. جو آپ کی دکان ہے ویسی دکان دائیں بائیں آگے پیچھے کھلنے لگتی ہے. یا یہ کہ کچھ یعنی وہ آپ کے وہ بیلنس شیٹ مانگنے والے آ جاتے ہیں، جی رسیداں کڈو. ہاں کاروبار تو کرتے ہیں نا، رسیداں کڈو. تو یہ ساری چیزیں یہ ہوتے ہیں کہ بندے کے پتر بن کے تو رہو تو ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ کو انقلاب آیا ہوا ہے تو پھر یعنی ہمارے پاس بھی تو بہت سارے طریقے ہیں. بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی تھی تو یہ چودھری شجاعت صاحب کے والد صاحب ہوتے تھے، چودھری ظہور الہی صاحب، ان کے پر بھینس چوری کا مقدمہ ہو گیا. تو مطلب اس طرح کی ساری چیزیں پھر چلتی ہیں. تو اب یہاں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے نا کہ کون جب پکڑا گیا، تھانے گیا، اور اس نے وہاں پہ جناب ایفیڈیوٹ لکھ کے آیا کہ میرے انقلاب کو قصہ ماضی سمجھو. اس کے تھانے دار بولا پھر تم بھی ہم کو راضی سمجھو. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ساری دھمکی، دھونس، دھاندلی یہ ساری اسی لیے ہوتی ہے نا کہ آپ کا ذرا انقلاب جو چورن بیچ رہے ہیں آپ، تو وہ پھکا آپ کھانا چھوڑ دیں اور کھلانا بھی چھوڑ دیں. تو اگر آپ یہ کر لیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ لیڈر بننے کے قابل ہے، یعنی یو ٹرن لے سکتا ہے جو وہ لیڈر ہوتا ہے. تو یہ لیڈر بننے کے قابل ہے لیکن انقلاب لانے کے قابل نہیں ہے. یہ پتہ لگ گیا. اور جس نے کوئی جیل کاٹی، کوئی مارے کھائیں، پتہ لگ گیا کہ یہ بندہ قربانی دینے والا ہے. تو آپ جماعت سازی کے عمل میں تو تب جاؤ گے نا جب یہ والی چھانٹی ہو چکی ہوگی، کھرے کھوٹے کیا پتہ لگ چکا ہوگا. فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب بیعت کی بات کر رہے ہیں، یہ اگر ہم سنت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کب لی ہے؟ جب آپ مکے سے مدینے ہجرت کرنے والے تھے. اور مکے سے مدینے ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈائریکٹ کنفلکٹ میں جانا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اب قتال کا مرحلہ درپیش ہے. یہ بنیان مرصوص کا جو لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے یہ قتال کے ساتھ جڑ کر آیا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. سیرت سے بھی آپ کو یہی ملے گا. قرآن مجید میں بھی ایک اور وہ ذکر آتے ہیں نا اس کا، اپنا طالوت و جالوت کی لڑائی کا. وہاں نبی موجود ہیں. نبی نے یہ جماعت نہیں بنائی ہوئی ہے، وہ تو وہی قبیلے والی جماعت ہے. 12 قبیلے ہیں اور ان کے اپنے اپنے چیف ہیں. جو سے قبیلے کا چیف ہوتا ہے وہ ڈسپلن ہے. چیف بھی تو ڈسپلن ہی قائم کرتا ہے نا. قبیلے کا چیف نے بھی ایک ڈسپلن رکھا ہوا ہے. تو اکائیاں منظم ہیں اور اپنے قبیلے کے طور پر منظم ہیں. اور ایک نبی موجود ہے، جو بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایک روحانی ضرورت ہے، وہ نبی پوری کر رہا ہے.
اب انہیں جنگ کا مرحلہ درپیش ہوا, تو جب جنگ کا مرحلہ درپیش ہوا وہ نبی کے پاس گئے اور الم تر الی الذین قیل الم تر الی الذین نہیں قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, جنہوں نے اپنے نبی سے جا کے فرمائش کی آپ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. ٹھیک ہے, تو نبی نے کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوتا ملکا, تو اللہ نے طالوت کو آپ کا لیے بادشاہ بنایا ہے. پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ انا لہ الملک علینا, اصل میں وہ کیا تھا, وہ 12 چیف پہلے سے موجود تھے, ان کے درمیان جو ہے نا وہ کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم میں سے کون چیف بنے, بھائی زرداری صاحب بنیں گے وزیر اعظم یا شہباز شریف بنے گا, یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. تو وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم ہی میں سے کسی کو بنائیں گے. انہوں نے بنا دیا ایک آدمی جو ہے بالکل نیا, جو اس ہائرارکی میں کہیں تھا ہی نہیں. انقلاب کے لیے تو ایک نیا بندہ چاہیے ہوتا ہے, وہ ایک مطلب بندہ انہوں نے ادھر سے انہوں نے کہا وٹ از دس, یعنی یہ جرنیلوں کے اوپر آپ صوبیدار کو لگائیں گے, کیا بات ہے یہ, اس کو کدھر سے آپ بادشاہی کا حق, سپہ سالاری کا حق مل گیا ہے, یہ تو ہم میں سے آپ نے چیف اگلا بنانا ہے, یہ تو ہم میں سے بنائے, کوئی سینئر موسٹ نہیں تو چلیں کوئی پہلے 4-5 میں سے, تو یہ آپ نے کدھر سے بنا دیا ہے. انا لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال, اس کے وہ تو کسی کو چائے پلانے جوگا بھی نہیں ہے, تو اتنی بڑی لیڈری کیسے چلائے گا. تو یہ انہوں نے اعتراض کر دیا. اب ان کو جواب دیا کہ یہ اللہ نے اسے دی ہے اور اس کے لیے چائے پلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے اگر کچھ اللہ نے اسے وسعت دی ہے, جان دی ہے اسے, اور جسم دیا ہے, علم دیا ہے, وہ حکمت اس کو وزڈم دی ہے, تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو یہ ذرا تھوڑا سا پاگلوں والا کام ہے, تم بہت سیانے لوگ ہو, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو آپ نے تو تیل دیکھنا ہے, تیل کی دھار دیکھنا ہے, اور کہیں پتھر کے دور میں پہنچنے کا خطرہ ہو تو آپ نے تو یو ٹرن ماننا ہے, تو ہمیں ذرا تھوڑا پاگل سا بندہ چاہیے جو بچ جائے, تو اس لیے ہم نے اس کو بنا دیا ہے. تو واپس نہیں پھیرا کبھی فرما جنوں کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی, ایسا بندہ چاہیے اس کام کے لیے, تو ہم نے اس کو بنایا ہے. تو اب دیکھیں لیکن کس موقع پہ بنایا, جب جنگ کا موقع درپیش تھا. حضور نے کب بیعت لی, جب آپ مدینے ایک بیس کیمپ بنا کر, ایک سٹیٹ ود ان سٹیٹ بنا کر, اب جو مرکزی ریاست ہے اس کے خلاف آپ اقدام کرنے جا رہے تھے, تب آپ نے یہ والی بیعت لی ہے. اور پھر یہ ہم دیکھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیعت لی ہے, کب لی ہے, یعنی دیکھیں انہوں نے حضرت معاویہ کے دور میں جب ولی عہدی کی بیعت ہو رہی تھی تو یزید کی بیعت نہیں کی تھی, پھر ولی عہدی کی بیعت بھی نہیں کی تھی. جب یزید بن گیا بادشاہ یا خلیفہ جو بھی آپ کہیں, تو تب بھی انہوں نے اس کی بادشاہی کی بیعت بھی نہیں کی, لیکن خود کسی کی بیعت لی نہیں. جب کوفے والوں نے انہیں خطوط لکھے کہ آپ آئیں ہم بغاوت کریں گے, آپ کا ساتھ دیں گے, تو اب انہوں نے بیعت لی ہے. تو یہ بیعت کس چیز کی بیعت تھی, خروج کی بیعت تھی, یعنی جنگ کی بیعت تھی. تو یہ مرحلہ بیعت کا اس وقت آتا ہے کہ جب آپ قتال میں جا رہے ہوتے ہیں, یعنی جب آپ تخت یا تختے والے مرحلے میں جاتے ہیں, تصادم, آج کے دور میں تحریک کا مرحلہ, یعنی عوامی تحریک کا جو مرحلہ ہوگا, اس مرحلے پہ اس نظم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اگر اس سے پہلے یہ والا نظم جو قتال کے لیے درکار ہے آپ پہلے نافذ کر دیں گے, تو اب پتہ کیا ہوگا, وہ جو شخصی آزادی کا تصور ہے, وہ جو میں نے کہا نا یہ ذرا تھوڑے وائلڈ سے ہوتے ہیں, ان پر قبل از وقت جب آپ لگام چڑھا دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا جو ڈائنامزم ہے نا وہ کم ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جو شروع میں تحریک کو جوشیلے اور جسے کہتے ہیں نا اپنی مرضی سے وج جانے والے بندے چاہیے ہوتے ہیں, ان کو آپ ایک آرگنائزڈ اس کے اندر لے آتے ہیں, ایک سیٹ پیٹرن کے اندر لے آتے ہیں. تو وہ جو بندہ 80 ڈگری یعنی 80 درجے میں کام کر سکتا ہے اس کو بھی آپ 20% پہ لے کے آئیں, کیونکہ جب بھی آپ سسٹم بنائیں گے تو سسٹم آپ سب سے نچلے بندے کو دیکھ کر بنائیں گے, کمزور تاکہ وہ بھی چل سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بڑا ہائی گریڈ پہ بھی کام کر سکتا تھا اس کو بھی آ کے اب اس لوور لیول پہ کام کرنا پڑے گا. جب آپ یہ نظم نہیں بناتے بلکہ کھلا چھوڑتے ہیں, آپ فل چارج کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, اور موٹا اصول دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے پھٹنا نہیں ہے, کم از کم جیکٹ پہن کے نہیں جانا اس درجے میں, اور آپ نے جناب ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے, وہ ایک موٹی بات کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد اب وہ دیکھیں کوئی جا کے کس کو بچتا ہے, کوئی کس کو بچتا ہے. اب دیکھیں یعنی آپ صحافیوں کو بچتے ہوئے دیکھ لیں گے, یعنی بڑے بڑے لوگوں کو بچ جاتے ہیں, ہمارے دینداروں کو نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ یہ سارے سسٹم کے بندے ہو گئے ہوئے ہیں. اور گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, تو گلا تو گھونٹ دیا نظم نے تیرا. اب بندہ بولتا ہے وہ نظم کے ڈنڈے کے تھلے آ کے
तो वो फौजी डिसिप्लिन फौजी डिसिप्लिन फौजी डिसिप्लिन, तो फौजी डिसिप्लिन तो राइट टर्न पे राइट टर्न होगा ना, कहीं से आर्डर आएगा, काशन आएगा तो होगा, खुद सेल्फ मोटिवेटेड तो नहीं होगा ना वो कि खुद ही राइट टर्न करे, लेफ्ट टर्न करे, अबाउट टर्न करे, यू टर्न करे, नहीं, वो तो कहीं से आर्डर होता है तो फिर बेचारा हिलता है, नहीं तो वो तो नहीं हिलने का उसे इजाजत नहीं है। तो इसलिए दावत और तबलीग के मरहले का मतलब ये नहीं है कि इधर से आपने मुंह से बात निकाली और इधर से आपने तंजीम बना ली, नहीं, आपने निकाली और भी निकालेंगे, जो आपके साथी बनते चाहे वो भी उसी दावत को आम करने वाले बने, यहां तक कि जब आप माशरे की लोए चून को अपनी मैग्नेट के साथ जमा कर चुके हैं और हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट क्लियर हो चुका हो आजमाइशों से गुजर कर, तो खरा खोटे की पहचान हो चुकी हो, अब आप उसको एक सिस्टम बनाते हैं और ये वो मौका होता है कि जब फिर आपने तख्त या तख्ते के मरहले पे जाना होता है, उस मरहले पे जाके इस तंजीम की जरूरत पेश आती है और उसी वक्त ये मौजू है। कबल अज वक्त ये करना दर हकीकत अपनी सारी जो भी उसकी जो है ना उसकी जो इर्तिका है या उसकी जो नशो नमा है उसको रोक देने के मुतरादिफ है। ये हमें समझ आई, हो सकता है ना सही हो, लेकिन ये कि बहरहाल इन तजर्बात से गुजरने के बाद ये हमारी समझ में आया। बाकी ये बात बिल्कुल 100% ठीक है, जब तक ऐसी जमात ना हो, ढीली डाली जमात के जरिए से इनकलाब नहीं